تو جب نماز تراویح پڑھیں گے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان 30 دن تک روزے رکھتا ہے، مسلمان 30 دن 29 روزے ہیں، تب بھی اللہ ثواب چیز کا عطا فرماتا ہے، یا 30 روزے مکمل ہو جاتے ہیں۔ 30 روزے رکھنے کے بعد اللہ جل شانہ کی طرف سے آواز آتی ہے، بندے کیا چاہتا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ یہ وہ بندہ ہے جس نے تیرے حکموں کی فرما برداری کرتے ہوئے 30 دن روزے رکھے ہیں اور رات کو قیام کیا ہے، نماز تراویح ادا کی ہے، پوری نمازیں پڑھتا رہا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے فرشتوں اس کو کیا دوں؟ اس مزدور کو کیا مزدوری دینی چاہیے جس نے پورا کام کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ جس نے کام پورا کیا ہے اجر بھی پورا ملنا چاہیے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ بن جاؤ، میں اس کی بخشش فرما دوں۔ فرشتے گواہ بن جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ اس بندے نے 30 روزے بھی رکھے ہیں اور نمازیں بھی پوری پڑھی ہیں، اس کے لیے ضروری ہے۔ اچھا وہ مزدور ہم زندگی کے اندر خود دیکھیں، جو مزدور صحیح کام نہیں کرتا، جو اس کا باس ہوتا ہے، جو اس کا مالک ہوتا ہے، اس کو مزدوری دیتے وقت اس کو کہتا ہے کہ تو نے پورا کام نہیں کیا، لہذا تیری مزدوری اتنی بنتی ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی بارگاہ کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں کہ پورا اجر لیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم روزوں کے اندر کسی قسم کی کمی کوتاہی نہ کریں، پورے روزے رکھیں، اور پھر ہم رات کو اگر قیام کرتے ہیں تو پورا قیام کریں۔ اگر ہم 20 رکعت پوری نماز تراویح نہیں پڑھیں گے تو ہم نے پوری مزدوری نہیں کی ہے، اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہم اس کے اندر غفلت کر رہے ہیں۔ اور غافل شخص جو ہے، جو غافل مزدور ہوتا ہے، وہ مالک کو اچھا نہیں لگتا، تو ہم کس منہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ کے اندر آئیں گے؟ جو غافل مزدور ہوتا ہے، جو کام اچھا نہیں کرتا، کام چور ہوتا ہے، وہ مالک سے منہ چھپاتا پھرتا ہے کہ کسی طرح مالک کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو ہم بھی اللہ کے مزدور ہیں، اللہ جل شانہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم نے قیام بھی پورا کرنا ہے اور تم نے روزے بھی رکھنے ہیں۔ تو اس کے ضروری ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا تو اس کے اندر ہم روزے بھی رکھیں اور نماز تراویح ادا کریں۔ اور آقا کریم علیہ السلام کا معمول یہی تھا، حضور ہمیشہ 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے 3 دن تک جماعت کروائی ہے، اور اس کے بعد حضور نے تراویح کی جماعت جو ہے مؤخر کر دی، ختم کر دی۔ صحابہ کرام منتظر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، صحابہ کو دیکھا۔ یہ حضور کی شان رحمت ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 30 دن نماز تراویح کی جماعت کروا دیتے تو یہ فرض ہو جاتا اور امت کے لیے بہت بڑا مشقت والا معاملہ بن جاتا۔ آقا کریم علیہ السلام نے شان رحمت کے تحت سرکار نے ترغیب تو دی ہے، لیکن خود سرکار علیہ السلام چونکہ شارع علیہ السلام ہے، حضور شارع ہیں، حضور کا کام جو ہے وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، اللہ کی طرف سے فرض قرار دیا جاتا۔ حضور نے امت کی آسانی کی خاطر اس کو فرض کے درجے پر نہیں پہنچایا اور امت کو سہولت دے دی ہے، لیکن اس کے لیے ترغیب دی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کو یہ لازم قرار دے دی تھی، اور صحابہ کو جو عمل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرو، ان کے طریقے پر چلو۔ اور مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کا بھی یہی انداز تھا، آپ جب بھی رمضان کا مہینہ آتا قاریوں کو بلاتے اور قاریوں کو کہتے کہ نماز تراویح کی امامت کروانی ہے، اور پھر آپ 20 رکعت تراویح کو حکم دیا کرتے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ 20 رکعت تراویح جو ہے پڑھا کریں، اور اس کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کثرت کے ساتھ کریں۔ دوسرا اس کے لیے ضروری ہے کہ جن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، وہ زکوٰۃ بھی اگر اس مہینے میں دینا چاہتے ہیں، ظاہر ہے اس مہینے کے اندر اگر 1 روپیہ اللہ کے نام پہ دیں گے تو اللہ 70 روپے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو جن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ اس مہینے کے اندر زکوٰۃ ادا کریں، زکوٰۃ کے اندر غفلت نہ کریں۔ لوگ عموماً کوتاہی کا شکار ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس سونا جو ہے وہ اتنا نہیں ہے، ہمارے پاس تو 7 تولے سے کم سونا ہے، لہٰذا ہمارے اوپر زکوٰۃ نہیں بنتی۔ تو یاد رکھیں زکوٰۃ کے اندر 4 چیزیں نصاب میں شامل ہیں، یا 7.5 تولے سونا ہے، یا 52.5 تولے چاندی ہے، یا 52.5 تولے چاندی کے برابر کسی کے پاس نقدی ہے، یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر کسی کے پاس بینک میں یا گھر کے اندر پیسے پڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک چیز موجود ہے، یا ان میں سے کسی کے پاس کچھ تھوڑی چیزیں ہیں اور سب چیزوں کو ملایا جاتا ہے، یعنی سونا تھوڑا سا پڑا ہوا ہے، تھوڑی سی چاندی پڑی ہے، کوئی مال تجارت کچھ پڑا ہے، اسی طرح کچھ نقدی پڑا ہوا ہے، ان ساروں کو ملائیں تو اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر پیسے ہو جاتے ہیں تو اس بندے پر بھی زکوٰۃ ہے، وہ بندہ صاحب نصاب ہے، اس بندے پر زکوٰۃ فرض ہے۔ یعنی صاحب نصاب بنے ہوئے اگر اس شخص کو سال گزر گیا تو اس کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ زکوٰۃ جو ہے ادا کرنا فرض ہے،
اور اللہ جل شانہ نے جہاں نماز کا حکم دیا وہاں اکثر اوقات اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کا بھی حکم دیا۔